فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہ السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 20، اور مقدمے کا تسلسل جاری ہے۔ پچھلی ریکارڈنگ میں مکمل نہیں ہوا تھا مقدمہ، ہم وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ بالکل وہی کام جس کے آپ گواہ ہیں جو پچھلی استکباری حکومت بظاہر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کیا کرتی تھی۔ یہ استکباری حکومت بظاہر اسلامی تعلیمات کی مخالف نہیں تھی، لیکن وہ روح اسلام کی مخالف تھی۔ اسلام کے تصور جہاد کی مخالف تھی۔ اسلام کے تصور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مخالف تھی۔ حقائق اسلام کو بیان کرنے کی مخالف تھی، لیکن اسلام کے ظواہر جیسے کسی کی گائے بیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اس کی حامی تھی۔ ایسی ہی صورتحال خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں تھی۔ انہوں نے اسلام کو اس کی روح اور حقیقت سے خالی کرنے کے لیے بعض قلم فروشوں اور ضمیر فروشوں کی خدمت حاصل کی ہوئی تھی، اور انہیں بھاری رقوم دے کر جعلی حدیثیں اختراع کرنے اور اپنی تعریف میں قصیدے لکھوانے شروع کر دیے، اور وہ قلم فروش پیسے لے کر کتابیں لکھتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو ایک عالم، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، کی کتابیں جانوروں پر لاد کر سلیمان بن عبد الملک کے خزانے سے باہر نکالی گئی تھی۔ یعنی یہ کتاب نویس، عظیم محدث اور مشہور عالم دین جس کا نام بہت ہی اسلامی کتابوں میں ملتا ہے، ان صاحب نے یہ ساری کتابیں سلیمان بن عبد الملک کے لیے لکھی تھیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو کتابیں سلیمان کے لیے لکھی گئی ہوں، کیا ایسا شخص آپ اس سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسی بات لکھی گئی ہو جو اسے ناپسند ہو؟ سلیمان بن عبد الملک لوگوں پر ظلم کرتا تھا، شراب پیتا تھا، کفار اور مشرکین سے گہرے تعلقات رکھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا، لوگوں کے درمیان ناانصافی سے کام لیتا تھا، غریبوں کو دبا کر رکھتا تھا اور لوگوں کی جائیداد ان سے چھین لیتا تھا۔ ذرا سوچئے، ایسا آدمی آخر کس قسم کے اسلام کو پسند کرتا تھا؟ یہ وہ درد تھا جو ابتدائی سالوں میں ہی اسلامی معاشرے کو لاحق ہو گیا تھا، جس کا ائمہ معصومین علیہ السلام کو بخوبی ادراک تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گراں قیمت میراث یعنی اسلامی تعلیمات، جنہیں رہتی دنیا تک باقی رہنا تھا تاکہ ہر دور کے انسان کی ہدایت کر سکیں، وہ تحریف کا شکار ہو گئی ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد صحیح اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرانا، اسلام کی صحیح تفسیر بیان کرنا، نیز انہیں تحریف ہونے سے بچاتے ہوئے تحریف کرنے والوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے اقوال اور فرامین کے ذریعے کئی ایک مقامات پر درباری علماء اور محدثین کی بتائی ہوئی باتوں کو مسترد کرتے ہوئے صحیح حقائق بیان فرمائے ہیں، اور یہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے اہم
اور بنیادی مقصد میں سے ایک مقصد تھا۔ اب دیکھیں کہ اس کام کا بھی ایک سیاسی پہلو ہے، یعنی جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ تحریف کا کام حکومتی کارندوں کے کہنے پر ہو رہا ہے اور یہ قلم فروش علماء حکمرانوں کی خواہش پر تحریف کر رہے ہیں، ایسے میں اگر کوئی آگے بڑھ کر ان تحریفات کو روکنے کی کوشش کرے تو فطری بات ہے کہ اسے حکمرانوں کے کام میں مداخلت سمجھا جائے گا، جیسا کہ آج کل بعض اسلامی ملکوں میں بعض قلم فروش علماء نما افراد حکومتی کارندوں کے اشاروں پر مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں یا اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے چہرے کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اب اگر ان ممالک میں کوئی آزاد منش صاحب علم پیدا ہو جائے اور اتحاد بین المسلمین کے موضوع پر کوئی کتاب لکھے تو یہ ایک سیاسی عمل تصور ہوگا، کیونکہ حقیقت میں یہ حکومتی پالیسیوں کے خلاف کام ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا ایک اہم کام یہی تھا، یعنی اسلام کے احکام کو صحیح اور درست انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دور کے اسلامی معاشرے میں اسلامی احکام بتانے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ عالم اسلام کے گوشہ و کنار میں ایسے لوگ موجود تھے جو قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیتے تھے۔ بعض محدثین کو تو ہزاروں حدیثیں یاد تھیں اور ان کا تعلق صرف مکہ و مدینہ و بغداد سے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام سے تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ خراسان میں فلاں جوان عالم کئی ہزار احادیث پر مشتمل کتاب تالیف کرتا ہے، اور طبرستان میں فلاں عالم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے کئی ہزار احادیث نقل کرتا ہے۔ احادیث موجود تھیں، احکام اسلامی بھی بیان کیے جاتے تھے، لیکن جو چیز بیان نہیں ہوتی تھی وہ اسلامی معاشرے کے امور سے متعلق اسلامی تعلیمات اور قرآن مجید کی صحیح اور درست تفسیر تھی، اور ائمہ معصومین علیہ السلام اسی کام کو روکنا چاہتے تھے جو ان کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک تھا۔ دوسرا اہم مسئلہ امامت کی وضاحت کرنا تھا۔ امامت یعنی اسلامی معاشرے کی حاکمیت ایک ایسا اہم مسئلہ جو اس دور کے مسلمانوں پر واضح نہیں تھا، اور علمی لحاظ سے بھی یہ مسئلہ تحریف کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ اسلامی معاشرے کی حاکمیت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جو لوگ دین اسلام کے اکثر احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے اور محرمات کو کھلے عام انجام دیتے تھے، وہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا دعویٰ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر بیٹھ جاتے تھے اور انہیں کوئی شرم نہیں آتی تھی۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ لوگ انہیں نہ جانتے ہوں، بلکہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص خلیفہ بھی کہلاتا ہے اور نشے کی حالت میں مست ہو کر جامع مسجد جا کر لوگوں کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے، اور لوگ بھی اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ لوگ جانتے تھے کہ یزید ابن معاویہ مختلف اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہے اور گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ان سے یزید کے خلاف قیام کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے یزید کی بیعت کر رکھی ہے، لہٰذا ہم اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے سامنے مسئلہ امامت واضح نہیں تھا۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ان تمام اخلاقی برائیوں میں مبتلا گناہوں کا مرتکب اور ظالم و جابر انسان بھی مسلمانوں کا امام اور اسلامی معاشرے کا حاکم بن سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں امامت کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا۔ کسی بھی سوسائٹی میں حکومت کی اہمیت اور اس سوسائٹی کی سمت کے تعین کے لیے حاکم کے اثرات کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا مشکل اور عالم اسلام کے لیے بہت بڑا خطرناک مسئلہ تھا۔ اس لیے ائمہ معصومین لوگوں کو دو باتیں بتانا ضروری سمجھتے تھے۔ ایک یہ کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ امام کو ان خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، وہ معصوم ہو، متقی ہو، عالم ہو، روحانی شخصیت ہو، لوگوں سے اچھا برتاؤ رکھنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے والا ہو۔ امام کی ان خصوصیات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس شخص کو معین کرنا
کہ آج کے زمانے میں جس شخص کے اندر یہ شرائط اور خصوصیت پائی جاتی ہیں وہ کون ہیں، اس لیے اپنا تعارف کراتے تھے۔ یہ بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک اہم ترین سیاسی اور تبلیغاتی کاموں میں سے ایک تھا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا ان مذکورہ 2 کاموں کے علاوہ اگر کوئی اور کام نہ ہوتا تب بھی یہ کہنے کے لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی اول سے لے کر آخر تک مکمل طور پر سیاسی تھی۔ یہی 2 کام ہی کافی ہیں۔ ادھر جب ائمہ معصومین علیہ السلام قرآن کی تفسیر بیان فرماتے تو معرفت اسلامی کو بھی بیان کرتے تھے۔ در حقیقت یہ بھی ایک طرح سے سیاسی عمل انجام دیتے تھے۔ جب امام کی خصوصیت کے بارے میں بات کرتے تو وہ بھی ایک سیاسی عمل ہوتا تھا، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کی جملہ تعلیمات اگر مذکورہ بالا خصوصیات میں خلاصہ کیا جائے تب بھی ائمہ علیہ السلام کی زندگی ایک سیاسی زندگی ہی ہوتی، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ بھی کم از کم امام حسن علیہ السلام کے دور ہی سے حکومت کو اپنے قبضے میں لینے کی نیت سے خفیہ طور پر ایک وسیع سیاسی اور انقلابی تحریک کا آغاز کیا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر کام کرنے والے محققین کے لیے کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اس قسم کی ایک تحریک چلا رہے تھے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زندگی کے جس پوشیدہ گوشے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی کتابوں میں اس اہم نقطے کو بیان نہیں کیا گیا۔ ائمہ معصومین کی سیاسی تحریک وسیع اور منظم جدوجہد پر بہت سارے شواہد موجود ہونے کے باوجود لوگوں کو اس کی خبر نہیں تھی، اور یہی بات ائمہ کی زندگی کو سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے اس کام کا آغاز کیا تھا، اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ بس تمام سامعین اور قارئین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے سارے ائمہ علیہم السلام جب امامت کے منصب پر فائز ہوتے تھے تو سب سے پہلے جو کام انجام دیتے وہ حکومت کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوتا تھا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی یہ سیاسی جدوجہد بھی ان لوگوں کی سیاسی جدوجہد کی طرح ہوتی تھی جو ایک منظم نظام کی تشکیل کے لیے کیا کرتے ہیں، اور ائمہ اطہار علیہم السلام بھی اسی طرح جدوجہد کیا کرتے تھے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی پوری زندگی میں ظالم حکمرانوں کے ساتھ ان کے جو اختلافات آپ دیکھتے ہیں ان کی بنیاد یہی مسئلہ امامت اور حکومت ہے۔ جنہوں نے ہمارے ائمہ علیہ السلام کی مخالفت کی، انہیں زہر دیا، انہیں قتل کیا، انہیں زندانوں میں قید کیا، یہ سب لڑائیاں ائمہ علیہ السلام کی حکومت کا دعوے کی وجہ سے تھی۔ اگر ائمہ حکومت کا دعویٰ نہ کرتے اور دوسری طرف سے علوم اولین اور آخرین کا دعویٰ کرتے تب تو ان خلفاء کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہوتا، اگر ہوتا تو بھی اتنا شدید اختلاف نہ ہوتا۔ اصل مسئلہ ہی یہی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ ائمہ اطہار علیہم السلام نے جب اپنے دعوت ناموں میں اور تبلیغی پیغامات میں لفظ سے امام اور مسئلہ امامت کو بہت ہی بڑا حساس مسئلہ قرار دیا ہے، یعنی جب امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اسلامی حاکمیت اور سیاسی طاقت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، امام عرفات کے میدان میں لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر آپ فرماتے ہیں، اے لوگوں، بے شک رسول اللہ بھی امام تھے، یعنی لوگوں کا امام، رہبر، حاکم اور پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 466 میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی ابن ابی طالب امام تھے، ان کے بعد امام حسن اور ان کے بعد امام حسین، یہاں تک کہ اپنے آپ تک پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بھی امام ہوں، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا اپنے مخالفین کے ساتھ
جس مسئلے پر کشمکش اور اختلاف تھا وہ یہی ولایت مطلقہ اور لوگوں پر حکومت اور سیاسی طاقت کا مسئلہ تھا۔ معنوی مراتب کے بارے میں تو ان کا ائمہ طاہرین سے کوئی اختلاف ہی نہ تھا۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ خلفاء کے زمانے میں جو زاہد، منش اور متقی لوگ تھے، جو اہل علم اور مفسرین قرآن کے نام سے معروف تھے، ان لوگوں کو نہ صرف یہ کہ خلفاء مخالفت نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے اچھا سلوک کیا کرتے تھے اور ان سے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کیا کرتے تھے اور ان کے پاس جا کر اپنے لیے وعظ اور نصیحت کی درخواست بھی کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلفاء کے مقابلے میں سیاست کے دعوے دار نہیں تھے، ورنہ کیا حسن بصری، ابن شبرمہ اور عمرو بن عبید جیسے لوگ خلفاء کے لیے قابل قبول ہوتے؟ یہ وہ لوگ تھے جو زہد و تقوی اور روحانیت، علم تفسیر اور علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن خلفاء کی طرف سے ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کا بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء سے جس مسئلے پر اختلاف تھا وہ یہی امامت اور ولایت کا مسئلہ تھا۔ یعنی آج ہم امامت کا جو معنی بیان کرتے ہیں وہی ان میں وجہ نزا تھا۔ رہبر معظم کی کتاب کا مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم باب نمبر اول کا شروع کرتے ہیں، اور باب نمبر اول ہے پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صفحہ نمبر ہے 28۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم ترین کام حق اور حقیقت کی طرف دعوت اور اس دعوت کی راہ میں جہاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور کی تاریک دنیا کو اپنے مد مقابل دیکھ کر گھبرائے نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تنہا تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد مسلمانوں کی ایک مختصر تعداد تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں متکبر عربوں کے سردار اور قریش کے بڑے بڑے سرکش اور ضدی لیڈر تھے، جو انتہائی بد اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری اور مادی طاقت اور ہر طرح کے وسائل سے لیس تھے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ایسے عوام الناس سے تھا جو علم و معرفت سے بالکل بے بہرہ تھے۔ ایسے ماحول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے نہیں، بلکہ اپنی سچی بات کا اعلان کرتے ہوئے اپنے موقف کو واضح کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی توہین کا سامنا کیا، رنج و مشقت برداشت کی، اپنی جان کے لیے خطرات مول لیے، تب جا کر لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو دائرہ اسلام میں داخل کر سکے۔ اور اسی طرح جب مدینے میں آپ نے اسلامی حکومت قائم کی اور خود اس کی باغ ڈور سنبھالی تو مختلف دشمنوں سے آپ کا سامنا آمنا ہوا۔ کہیں اسلحہ سے لیس عرب کے مختلف وحشی گروہ جو حجاز اور یمامہ، یہ جو یمامہ ہے سرزمین عرب میں نجد اور بحرین کے درمیان ایک علاقہ ہے جس میں بے شمار دیہات، قلعے، چشمے اور باغات پائے جاتے ہیں، اس کا نام یمامہ ہے۔ یمامہ کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے، تو کہیں وقت کی بڑی سلطنتیں جیسے ایران اور روم کے بادشاہ، جن کی طرف آپ نے خطوط ارسال فرما کر انہیں دین اسلام کی طرف دعوت دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لشکر کشی کی، آپ نے سختیاں برداشت کی، اقتصادی بائیکاٹ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ بعض اوقات اہل مدینہ 2-3 دنوں تک بھوکے رہنے پر مجبور ہوتے تھے۔ چاروں طرف سے مصیبتوں کا ہجوم تھا۔ ایسے حالات میں کچھ لوگ پریشان ہو جاتے تھے تو کچھ افراد کے قدم ڈگمگانے لگتے، کچھ نالہ و شیون کرنے لگتے، کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام دشمن عناصر کے ساتھ نرمی اور ملائمت اختیار کرنے کی سفارشیں کرتے تھے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و جہاد کے میدان میں کبھی پیچھے نہ ہٹے اور پوری قوت اور سرفرازی کے ساتھ اسلامی معاشرے کو عزت اور اقتدار کی بلندی تک پہنچایا۔ جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت اور پائیداری اور آپ کی دعوت کی بدولت آنے والے برسوں میں یہ اسلامی حکومت دنیا کی منفرد طاقت کی شکل بن کر ابھری۔ بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیداری کا آغاز، صفحہ نمبر 29 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک متواتر اور مشہور حدیث میں فرمایا، مجھے اخلاق کو عام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بعثت کا بنیادی مقصد اور ہدف ہی یہ تھا کہ اخلاقی عظمتیں اور انسان کی روحانی فضیلتیں دنیا میں عام ہو جائیں اور انسان اپنے کمال کو پہنچے۔ جب تک کوئی شخص ان اخلاقی عظمتوں کا بذات خود مالک نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عظیم اور سنگین ذمہ داری نہیں سونپتا۔ لہٰذا بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یقیناً آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ یہ ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 4۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے لیے مناسب اور شائستہ بنانے اور سنوارنے کا آغاز بعثت سے پہلے ہی ہوا تھا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی جوانی میں تجارت کیا کرتے تو اس تجارت سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی کو راہ خدا میں بطور صدقہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکامل کے آخری مراحل میں تھے اور ابھی نزول وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، یعنی اس وقت آپ مابعوث رسالت نہ ہوئے تھے۔ آپ حرا کی پہاڑی میں جا کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور ستاروں اور زمین میں بسنے والی تمام مخلوقات کو جو مختلف طریقوں اور احساسات کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، جس کے نتیجے میں روز بروز حق کے مقابلے میں خضوع اور امر نہیں اور ارادہ الہی کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں اخلاقیات کی جڑیں روز بروز مضبوط ہوتی جاتی تھیں۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل ہی لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محترم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز بروز اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فیضیاب ہوتے تھے، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ یعنی 40 سال کی عمر میں آپ کا قلب مبارک سب کے دلوں سے زیادہ نورانی، خاشع اور وحی الہی کو قبول کرنے کے قابل تھا۔ یعنی جب آپ معنویت اور روحانیت کے اعتبار سے کمال کے اس درجے پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمانوں اور عالم غیب کے دروازے کھول دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے معنوی اور غیبی دنیا کو کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو دیکھتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے، یہاں تک کہ جبرائیل امین آپ پر نازل ہوئے اور کہا، اقرا، یعنی پڑھو، سورہ علق کی آیت نمبر 1۔ یہاں سے وحی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بے مثال مخلوق اور انسان کامل نزول وحی سے پہلے ہی کمال کے اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے آغاز ہی سے ایک کثیر الجہتی جہاد کا آغاز فرمایا اور اپنی زندگی کے باقی 23 سالوں میں انتہائی مشکلات کے ساتھ اس جہاد کو آگے بڑھایا۔ آپ کا جہاد اپنے نفس اور ان لوگوں کے خلاف تھا جو حقیقت سے بالکل بے خبر تھے،
اور آپ کا جہاد اس تاریک ماحول کے خلاف تھا جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے یہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جنہوں نے انہیں پیروں تلے رونڈ ڈالا تھا اور سموں سے کچل دیا تھا۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 2 ہے۔ ہر طرف سے فتنوں نے لوگوں کو دبا رکھا تھا۔ دنیا طلبی، شہوت رانی اور ظلم و دست درازی اور دیگر اخلاقی برائیاں انسان کے وجود میں رچ بس چکی تھی۔ طاقتور لوگوں کے ہاتھ بغیر کسی روک ٹوک کے کمزوروں کی طرف اٹھ رہے تھے۔ استحصال اور ظلم و ستم کا یہ ماحول صرف مکہ مکرمہ یا جزیرۃ العرب تک محدود نہ تھا، بلکہ اس دور کی تہذیب و تمدن کے 2 بڑے گہوارے یعنی روم اور ایران کا بھی یہی حال تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ پورے عالم بشریت میں ظلم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے آغاز یعنی نزول وحی کی ابتدا سے ہی ان بڑی طاقتوں کے خلاف ناقابل تصور حد تک مسلسل جدوجہد کرتے رہے۔ دوسری طرف وحی الہی بھی مسلسل ایک ایسے چشمے کی مانند جو کسی ہموار زمین پر جاری ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توانائی فراہم کر رہی تھی۔ چنانچہ آپ نے بھی اس دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لایا اور اس میں کامیاب ہوئے۔ امت مسلمہ کے جسم کے ابتدائی خلیوں کی بنیاد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور کے ان مشکل ایام میں اپنے دست مبارک سے رکھی تھی۔ اس عمارت کے وہ مضبوط ستون کہ جن پر اس عظیم الشان عمارت کو قائم ہونا تھا، وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والے مومنین تھے، جن کے اندر اتنی عقل، بہادری اور نورانیت پائی جاتی تھی کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو سمجھیں اور اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، اور وہ پیغام تھا سورہ انعام کی آیت نمبر 125 فرمان خداوندی، پس خدا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ مکی دور میں مومنین کی اس قلیل تعداد جن میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا نے جن مشکلات اور تکالیف کا سامنا کیا ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں کی تمام امتیازات اور خصوصیات جاہلانہ رسوم و رواج پر مشتمل تھیں، جہاں بے جا تعصبات، حسد، اندھی دشمنیاں، سنگدلیاں، ضلالت، ظلم و جور، شہوانی خواہشات اور دیگر برائیوں نے لوگوں کی زندگیوں کو جکڑ رکھا تھا، پھر یکایک ایک ایسے خاردار اور پتھریلی زمین پر ایسے سرسبز اور پھلدار پودے اگنے لگے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں یعنی یہ کہ کوئی بڑے سے بڑا طوفان بھی ان نونہالوں اور ننھے پودوں کو جو اس پتھریلی زمین پر اپنی جڑیں مضبوطی سے گاڑ چکے تھے نہیں ہلا سکے۔ اسی طرح 13 سال گزر گئے، پھر انہی مضبوط اور توانا ستونوں پر اسلامی، مدنی اور نبوی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلامی نظام کی بنیاد، صفحہ نمبر ہے 32۔ امت سازی صرف سیاست نہیں بلکہ سیاست خود امت سازی کا ایک حصہ ہے۔ امت سازی جیسا اہم کام ایک فرد کی تعلیم اور تربیت سے عبارت ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے تھا اور ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت ایک درجہ اوپر ہے،
ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو صرف احکام اور قوانین سکھاتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکمت بھی سکھاتے تھے، دنیا کے حقائق کے سامنے ان کی آنکھوں کو کھولتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال تک اس طریقہ کار پر عمل کرتے رہے، تو دوسری طرف سیاست اور حکومتی امور کی دیکھ بھال، اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت، اسلام کی تبلیغ و ترویج، مدینے کے باہر سے لوگوں کا اجتماعی اور انفرادی طور پر اسلام کی نورانی تعلیمات سے بہرہ مند ہونے کی راہ ہموار کرنا، تو دوسری طرف انہی میں سے ایک ایک فرد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام، ان تمام کاموں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ اسلام کو ایک انفرادی مسئلہ قرار دیتے ہوئے سیاست کو اسلام سے الگ سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے آغاز پر، یعنی مکے کے دشوار ترین زندگی سے چھٹکارا پاتے ہی جو پہلا کام انجام دیا وہ سیاست ہی تھا۔ ایک اسلامی معاشرے کا وجود، اسلامی نظام حکومت کا قیام، افواج اسلامی کا قیام اور دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام خطوط لکھنا اس دور کے عظیم سیاسی امور ہی تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سیاست کو اسلام سے الگ کیا جائے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ سیاست کو اسلام کے نظام ہدایت کے علاوہ کسی اور نظام کے حوالے کیا جائے؟ سورہ ہجر کی آیت نمبر 91 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ حدیث تحفہ عقول صفحہ نمبر 485 پر موجود ہے کہ قرآن کی عبادی تعلیمات اور ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی سیاسی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہ قسط ہے، قسط یعنی معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کرنا۔ اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام ایک سیاسی عمل ہے جو کہ اس ملک کے حکمرانوں کا کام ہے، اور یہی انبیاء علیہم السلام کا ہدف بھی تھا۔ نہ صرف ہمارے نبی بلکہ جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کا مقصد اور ہدف سیاست اور اسلامی نظام کا قیام رہا ہے۔ مدینے کے 10 سالہ دور حکومت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پوری تاریخ انسانیت کا درخشاں ترین دور ہے، اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ تاریخ بشریت کے اس مختصر مگر متحرک اور حیران کن حد تک مؤثر دور کو سمجھا جائے۔ مدنی زندگی کا یہ 10 سالہ دور آپ کی 23 سالہ دور رسالت کا دوسرا حصہ ہے، جبکہ 13 سالہ مکی دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رسالت کا پہلا حصہ یا اس دوسرے حصے کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتا ہے۔